الرحمن رانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ ہورر کہانی ہے، ہورر اسٹوری جن زادی. اس کا یہ نمبر 2 ہے. نمبر 1 میں ہم نے 2 سین کمپلیٹ کر لیے تھے. اب یہ تیسرا سین یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تیسرے سین میں وقت ہے صبح کا. گھر ہے، یہ مقام جو ہے وہ عبدالحمید کا گھر ہے. عبدالحمید جو صاحب خانہ. کردار میں آپ کے تمام کرداروں کا تعارف مختصراً میں نے یہ نمبر 1 اس کہانی کا نمبر 1 میں آپ کو زن زادی کے نمبر 1 میں آپ کو دے چکا ہوں. کردار جو ہے اس سین میں وہ زویا ہے، مہرالنساء، عبدالحمید اور رضیہ. 4 کردار ہیں. صبح کا وقت ہے. صحن میں زویا اور مہرالنساء کالج کی یونیفارم میں کالج جا رہی ہیں، اس کی تیاری کر رہی ہیں. عبدالحمید پہ تیار ہو کر باہر جا رہا ہے اور رضیہ ان تینوں کو رخصت کرنے کے لیے صحن میں موجود ہے. صحن کے ساتھ باہر جانے کا گیٹ بھی ہے. صحن میں ایک بڑا سا برگد کا گھنا درخت ہے. پہلے ایک لانگ شاٹ ہوگا، پھر زویا اور مہرالنساء کا ایک ساتھ شاٹ. یہ دونوں باہر کے گیٹ کے پاس آ کر رک کر رضیہ کو الوداع کہہ رہی ہیں. یہ ایک سین کریٹ ہو جاتا. یہ اسکرین پلے ہوتا ہے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. میں زویا کہتے اچھا امی، مجھے واپسی میں کچھ دیر ہو جائے گی تو آپ فکر مند مت ہوئیے گا. رضیہ کہتے فکر تو ہوگی نا زویا، یہ نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، راستے بھی اجنبی ہیں، تم بس جلد آ جانا. مہرالنساء یعنی مہرو جو ہے لڑکی کہتی ہے ارے امی، میں زویا بازی کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں، میرے ہوتے زویا بازی کو کچھ نہیں ہوگا. زویا کہتے ہاں، یہ لیڈی دبنگ جو میرے ساتھ ہے. مذاق کرنے میں اس جملے پر چاروں مسکراتے ہیں. پھر زویا اور مہرالنساء گیٹ سے باہر چلی جاتی ہیں. عبدالحمید تو رضیہ بیگم میں بھی چلتا ہوں، مجھے اس نئے گھر کے پیپرز اور ایگریمنٹ لینے ہیں. رضیہ آپ جلدی آ جائیے گا، نئی جگہ ہے، میں اکیلی ہوں گی. عبدالحمید ارے تم پریشان مت ہو، میں محلے کے لوگوں سے مل چکا ہوں، کافی ملنسار لوگ ہیں. یعنی وہ محلے میں آیا ہوا ہے تو کافی ملنسار لوگ ہیں. رضیہ ہاں، لوگ تو کافی اچھے ہیں، پڑوس میں بیگم سلمہ اور رقیہ بھی بہت اچھی ہیں. عبدالحمید تو پھر مسئلہ تو حل ہو گیا نا. تمہیں زیادہ گھبراہٹ ہو تو اس برگد کے درخت کے نیچے کرسیاں لگا کر ان دونوں کو بھی بلا لینا. رضیہ چونک برگد کے درخت کو غور سے دیکھتی ہے. سسپینس میوزک سے ایک دم سے چلتا ہے. رضیہ کے چہرے پر کچھ خوفزدگی کے تاثرات نمایاں ہوتے ہیں. رضیہ اب رضیہ کہتی ہے بچپن سے برگد کے پیڑ کے بارے میں عجیب سی کہانیاں سنی ہیں، مجھے تو اس پیڑ سے ڈر لگنے لگتا ہے. عبدالحمید ارے کیا تم بھی وہم میں مبتلا ہونے لگی ہو، کتنا ہرا بھرا درخت ہے، ٹھنڈک اور چھاؤں دے رہا ہے. رضیہ بے چینی سے پھر بھی آپ جلد گھر آ جائیے گا. عبدالحمید ہاں، میں بس 2-1 گھنٹے میں آ جاؤں گا. تمہیں ڈر لگے تو گیٹ اندر سے اچھی طرح بند کر لینا. رضیہ جی بند کر لوں گی. عبدالحمید باہر جاتا ہے. رضیہ گیٹ اندر سے بند کر کے مڑ کر درخت کو دیکھتی ہے. سسپینس میوزک تھوڑا سا بڑھتا ہے. رضیہ گھبرا کر تیزی سے اندر جاتی ہے اور منظر درخت پر ساکت ہو جاتا ہے. یعنی درخت پر یہ اس سین پہ یہاں کیمرہ کلوز ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا. کٹ ہو گیا، سین کٹ ہو گیا. اب سین نمبر 4. سین نمبر 4 وقت ہے یہ شام کا، عصر اور مغرب کا درمیانہ وقت ہے. مقام صحن یعنی عبدالحمید کا گھر ہے، اس کا صحن جہاں برگد کا درخت ہے. اس سین میں جو کردار وہ زویا، مہرالنساء اور رضیہ ہیں. اسکرین پلے مطلب یہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے. صحن جیسے مغرب سے کچھ پہلے کا وقت، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے.
صحن میں زویا اور مہرونسا برگد کے درخت کے نیچے کرسیاں لگائے بیٹھی ہیں، موبائل پر مصروف ہیں۔ مہرونسا: زویا باجی، آپ نے یہ پوسٹ دیکھی؟ کوئی جن ایک حسین لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے۔ تو زویا ہنستی ہے، ہاں دیکھیے، ایسے ہی فضول توہم پرستی ہے۔ مہرونسا: یہ جن ہمیشہ لڑکیوں پر عاشق ہوتے ہیں، تو کیا جن کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کبھی مردوں پر عاشق کیوں نہیں ہوتی؟ جنات لڑکیوں پہ عاشق نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک پرانی کہانیاں ہیں جو الف لیلا کے زمانے کی ہے نا، یہ وہ کہانیاں افسانوی دور کی کہانیاں جو ہیں، تو یہ کہ وہ ہمیشہ یہ دکھائے کہ جن جو ہے وہ عورتوں پہ عاشق ہو گیا یا خوبصورت لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ تو ابھی تک کوئی سی کہانی کسی کی میں نے نہیں پڑھی، نہ سنی، نہ دیکھی، نہ کسی سے پتہ چلا مجھے کہ کوئی جن خاتون یا جن زادی، جن عورت جو نا کسی مرد انسان پر عاشق ہو گئی ہو، ایسا کہیں میں نے کہانی میں اس میں نہیں سنا۔ ہاں میں نے ایک ڈرامہ ضرور اس پہ لکھا تھا، تو اس پہ اس کا جب وقت آئے گا تو وہ بھی سناؤں گا میں، کہ وہ جن کی ملکہ ہے، جنات کی ملکہ، وہ ایک شخص پہ عاشق ہوتی ہے، تو اس کے اوپر پوری 2 ایپیسوڈ بنائے تھے میں نے، تو کبھی وقت ہوا اس کا وقت آ گیا تو میں وہ بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے لکھی ہے، لیکن میں نے کسی افسانوی کہانیوں میں جو اس زمانے میں جنات کی کہانیاں پڑھتے تھے یا سب چیزیں سنتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جن خاتون کسی مرد انسان پر عاشق یا فدا ہوئی ہو۔ صرف عورتوں کا ہی دکھایا ہے کہ جن عورتوں پہ عاشق ہوتا ہے یا خوبصورت لڑکیوں پہ عاشق ہوتا ہے، اور اس میں کہانی میں بھی یہی ہے کہ لڑکی پہ یہ عاشق ہوگا سب مسئلہ، لیکن یہ فرضی کہانی ہے۔ میں تو کہہ دیتا ہوں فرضی کہانی ہے، فرض کر لیں بس، انجوائے کریں بس، انجوائمنٹ کے لیے۔ تو کہتے کہ جو یہ جن ہمیشہ لڑکیوں پر عاشق ہوتے ہیں، کبھی کوئی جن خاتون کسی مرد انسان پر عاشق کیوں نہیں ہوتی؟ زویا کہتے ہیں، ہاں میرو یہ پوائنٹ ہے، میرے خیال میں جنات مردوں کو عاشق ہونے کا لائسنس دیا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جنات مردوں کو ہی عاشق ہونے کا لائسنس دیا گیا ہے، جنات عورتوں کو انسان مردوں پر عاشق ہونے کی پرمیشن ابھی تک نہیں دی گئی۔ اس پر دونوں قیقہ لگا کر خوب ہنستی ہیں۔ اتنے میں دور سے اذان مغرب کی آواز آنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں اذان کی آواز پر سر پر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ اتنے میں اندر سے رضیہ ان دونوں کو آوازیں دیتی ہوئی باہر آتی ہے۔ ان دونوں کو درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ رضیہ گھبرائی ہوئی آواز میں، یہ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہرونسا: ایسے ہی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کا مزہ لے رہے ہیں۔ رضیہ کہتی ہے، ارے مغرب کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ مغرب اور رات کے وقت درخت کے نیچے نہیں بیٹھتے۔ زویا کہتی ہے، امی وہ اس لیے کہ رات کو درخت کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ مہرونسا: اور رات کو کوئی جن بھی اس درخت میں آ کر پناہ لیتا ہوگا اور وہ زویا باجی پر عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ یوں کر کے وہ قیقہ لگاتی ہے۔ زویا: کیوں؟ مجھ پر عاشق کیوں ہوگا؟ مہرونسا: آپ اتنے خوبصورت جو ہیں۔ رضیہ خفگی سے: یہ تم دونوں نا اپنی فضول بکواس بند کرو اور چلو اندر چلو۔ وہ غصہ کرتی ہے، امی یہ مہرو ہے نا، بس یہ اسی طرح کی۔ تو رضیہ ڈانٹ کر، چلو اندر چلو۔ دونوں منہ بنا کر اٹھتی ہیں، تینوں اندر جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد درخت پر وہ نیلگون روشنی جو سین نمبر پہلے میں نے بتائی تھی آپ کو، وہ نیلگون روشنی چمکتی ہے، سسپینس میوزک ایک دم سے فاسٹ ہوتا ہے اور سین یہاں پہ ساکت ہو جاتا ہے، یعنی فریز ہو جائے گا۔ یہاں سین نمبر یہ 4 ختم ہو گیا۔ ہماری ویڈیو کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو سین نمبر 5 کا ہم اگلی ویڈیو نمبر 3 میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں ہر ویڈیو میں جب ہورر میں کہانی اسپیشلی، اور یہ تو بہت جنات والی کہانی ہے،
یہ کہانی ہمارے ایک دوست رضوان طاہر صاحب کی لکھی ہوئی کہانی تھی. اسکرین پلے اسکرپٹ ڈائلاگ میں نے لکھے ہیں. تو یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ فرضی کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو صرف انجوائمنٹ کے طور پہ ہم پڑھے سنیں، جیسے ہم ڈائجسٹ وغیرہ میں کہانیاں پڑھتے ہیں اور دیگر رسالوں میں ناول وغیرہ پڑھتے ہیں. تو یہ فرضی کہانیاں کوئی حقیقت کی کہانی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس قسم کی ڈراؤنی کہانی ہارر میں کہیں حقیقت مجھے نظر نہیں ہے آج تک. تو بہرحال تو اگلی نشست تک کے لیے ہم اس بات کو یہیں روکتے ہیں. اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اس کہانی کے حوالے سے بھی آگے بھی. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں. اس چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں، ضرور کریں. میں آپ کا مشکور رہوں گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.